قیامت آزدار، یہ گنتی کے بہت چند دن ہیں. آپ 4 روز ہو گئے. اب اس میں چاہیے انسان کو کہ کتنا زیادہ وہ نیکیاں سمیٹتا ہے. لیکن نیکیاں کب سمیٹے گا جب وہ برائیوں سے اپنے آپ کو جائے کا باز رکھے. ایسا نہیں ایک طرف ہم نیکیاں کریں اور دوسری طرف ہم گناہ کریں، تو نیکیاں بھی کریں اور گناہ بھی کریں تو ایسا لگے گا کہ نیکیاں جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارے گناہ کی سمندر میں ڈوب کیا ہے. اسی لیے نیکیوں کے کرنے سے پہلے آپ کو برائی سے بچنا پڑے. برائی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ایک ایک کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں روزے کی حالت میں حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے روزہ رکھا اللہ کے نام کو تسوی اور عمل کی فریضہ اللہ آج جب آئیے لگاتا ہوں تو شرارو کہ کسی آدمی نے اگر روزہ رکھا اور روزے رکھنے کی حالت میں اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا یا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا یا جھوٹ کی گواہی دینی نہیں چھوڑی، تو ایسے آدمی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. مطلب یہ کہ اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ بھوجا ہی رہے. نیکیوں کے کرنے کا یہ موقع ہوتا ہمارے مطالعہ نے ہم کو دیا ہے. یہ واقعی کرتا ہمارے مطالعہ کا بہت بڑا احسان عظیم اس کو ہے. آپ سے بہت پہلے لوگ تھے جس کو اللہ ہمارے مطالعہ کی مہینہ نصیب نہیں کیا، وہ دنیا سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو دیا. اس مہینے کی ہم کیسے اس مہینے کو ہم گزاریں، ہمارا ترتیب کیسا ہو، ہمارا روٹین کیسا ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں پلان کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ رمضان یہ حقیقت ماننے مسلمانوں کے لیے ٹریننگ کا ایک مہینہ ہے. ٹرین کرنے کے لیے عام دنوں میں آپ نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ آپ کی نماز ہو جاتی ہے. عام دنوں میں سنت و نوافل کا اہتمام آپ سے نہیں ہوتا ہے، ابھی تراویح وغیرہ کی جماعت کے ساتھ آپ پڑھ لیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. عام دنوں میں صدقہ و خیرات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن رمضان آنے کے ساتھ صدقہ و خیرات کو خوشی کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. ایثار اور قربانی کا جذبہ بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. عام لوگوں کے تعلق سے جتنا اچھا سوچ عام دنوں میں نہیں ہوتا، اس سے کہیں زیادہ بہتر سوچ لوگ رمضان کے ایک دوسرے کے تعلق سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کی قدر بہتر معلوم کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی کتنی ضرورتیں ہیں اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ ساری چیزیں نیکیوں میں ہیں اور یہ ساری چیز نیکیوں میں سے ہے کہ اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے اور اس کو بڑی خوش و خرم ادا کرنے کی ضرورت ہے. بہت سمجھ کر نہیں، خوش و خرم. اب انسان ایک طرف نیکی کرے دوسری طرف گناہ کے کام کرے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ ایسی نیکیاں گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں، اس نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں. اس طریقہ سے آپ ابھی جماعت کی پابندی کرتے ہیں، جس طریقہ سے آپ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، جس طریقہ سے آپ زکوٰۃ و صدقات کرتے ہیں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ، جس طریقہ سے دوسروں کی مجال پرسی آپ کرتے ہیں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ، یہ ساری چیزیں پہلے رمضان میں بھی ہونا چاہیے. تب جا کے اس رمضان کا اثر انسانوں کے اوپر باقی رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اوپر تقویٰ آ جائے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع آپ کو نصیب فرمایا، اس سے فائدہ ہوتا ہے. لوگوں کو بہت سارا تبلیغی کام چھوڑنا چاہیے. عام طور سے ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اس طریقہ سے نماز پڑھنا ایک ثواب ہے اور قرآن شریف پڑھنا ثواب کا کام ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا. ایسی مجلسوں میں جہاں کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے کچھ دیر بیٹھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور ایسی جگہوں پر بیٹھنے سے دل کی جو گندگی ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے. دل پر جو جنگ لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کو دور کر دیتا ہے. یہ سب روزے کی خصوصیت ہے، یہ سب دینی مجلسوں کے فائدے ہیں، یہ سب تلاوت قرآن کریم اور ذکر احادیث، یہ ساری چیزوں کے فائدے ہیں کہ
انسان اپنا چاہو یہ جو ٹائم ہے اس کو نہیں گزارتا بلکہ اس قیمتی ٹائم کو یہاں 10 منٹ نماز کے بعد بیٹھ کر گزارنا چاہتا ہے تو وہ قیمت اگر آدمی یہاں سے نکلے 10 منٹ کے لیے باہر جائے گا 10 بات دوسرے آدمی کے پاس بولے گا کسی اور کے پاس 4 بولے گا کسی اور کے پاس 4 بولے گا اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے جتنا انتظام سے اور اتنا انتظام سے میں نے روزہ رکھا ہے وہ ساری چیزیں 2 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر ختم ہو گئی برباد ہو گئی اسی لیے نیکیوں کی طرف زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت حاصل کرنے کے لیے یہ مدینہ بہت اہم ہے بہت اہم مدینہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین رواه مسلم فی کتاب الصیام امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الصیام میں صحیح مسلم کے اندر لائے ہیں حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جب رمضان آتا ہے تو فتحت له ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اتنی بڑی بشارت ہے روزے داروں کے لیے اور اس مہینے کا احترام کرنے والوں کے لیے اور نیکیوں کی طرف آنے والوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ کہتے ہیں فرمایا جب رمضان آتا ہے تو رمضان جب آتا ہے تو وہ کہ ہم ابواب الجنہ جنت کے جو دروازے ہیں جنت کے بہت سارے دروازے ہیں جنت کا صرف کوئی ایک گیٹ نہیں ہے ایک دروازہ نہیں ہے جنت کے 7 دروازے ہیں جس میں سے دار السلام ہے دار المتقین ہے دار النعیم ہے دار القرار ہے یہ ساری چیزیں جنت کے دروازے کا نام ہے اور اسی کے ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام باب الریان ہے روزے داروں کے لیے یہ دروازہ خاص ہے جنت کے جو 7 دروازے ہیں اس میں ایک دروازہ روزے داروں کے لیے روزے کے احترام کرنے والوں کے لیے روزے میں تلاوت و ذکر و اذکار کرنے والوں کے لیے روزے میں جھوٹ وغیرہ سے بچنے مطلب روزے کو کما ہم ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے جنت میں اس دروازے کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے باب الریان اس میں تمام روزے دار قسم کے جو لوگ ہوں گے اس دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے مسافر کو جنت میں داخل کرے جنت میں داخل کر کے باب الریان والے دروازے سے اس کے علاوہ جو دروازے ہیں اور سب لوگ الگ الگ دروازے سے جائیں گے لیکن روزے دار کتنے بھی ہوں وہ سارے کے سارے لوگ جنت کے اس دروازے سے جائیں گے جس کا نام باب الریان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانا رمضان جب رمضان آتا ہے تو کہ ہم ابواب الجنہ جنت کے جو دروازے ہیں ان دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے ہی نہیں صرف کھلتے بلکہ وہ غلقت ابواب النار جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتے ہیں جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے وصفدت الشیاطین اور جو شیطان ہوتے ہیں شیطان کو انسان کے خود میں جاری ہوتا ہے انسان کے دل و دماغ میں کئی طرح کی بات شیطان پیدا کرتا ہے اور اس کو گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے یہاں تک کہ اس کی وہ عمل برباد کروا لیتا ہے جب تک کہ وہ گناہ نہیں کروا لیتا شیطان تب تک کہ شیطان کو چین نہیں ہوتا شیطان چاہتا ہے کہ اس کے عمل کو برباد کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے میرے بزرگوں دوستوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے میں جگہ دیتا ہے اس کو باندھ دیتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے جنت کے دروازے کھلے ہوئے اب کیا چاہیے انسان کو کہ اپنے وقت کو لایا چیزوں سے برباد کر کے جیسے تیسے کام کر کے اس راستے کو بند کر لے نہیں انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کو کھول کر ہمارے لیے موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس راستے سے فائدہ اٹھائیں جنت کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے اور جنت کے جو کام ہیں جنت کے جو اعمال ہیں ان عملوں کو زیادہ سے زیادہ
کرنا چاہیے تاکہ جنت کا وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو سکے. یہی حدیث کے اندر اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. رمضان مبارک کے مہینے کے اندر انسان جب روزہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی دوسری مخلوقیں بھی دعا کرتی ہے. اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں افطار کے وقت میں جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو بھی دعا کرے. ابھی بہت سارے لوگ جس کو بہت زیادہ ضرورت تھی اور عادت تھی بزنس کی, بہت سارے لوگ بزنس کرنے والے لوگ کے بزنس میں چلے گئے, جانا چاہیے ان کو. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جس کو کوئی کام نہیں ہے. آپ جا کر دیکھیں چوک چوراہوں پر تو وہ ادھر ادھر بیٹھے ہوں گے, لیکن نماز کے بعد یہی فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت النار بالشہوات. اللہ نے جہنم کو جس پردے سے ڈھانکا ہے اس کا پردہ من کی خواہش ہے, خواہش نفسانی ہے, نفس کی پیروی ہے کہ جہنم کے پردے ہیں. جہنم بری جگہ ہے لیکن اس کی جو خواہش ہے تو اتنا اچھا ہے کہ انسان پاسان کر دے گا. وہ جو بچی جنت کو بھی بتا رہا ہوں, جنت کے جو کام ہیں وہ بہت ناپسندیدہ ہے, اچھا نہیں لگتا کرتے, انسان کو برا لگتا ہے. نوافل پڑھنے میں برا لگتا ہے, تلاوت کرنے میں اچھا نہیں لگتا, اور دوسرے نیکی کے کام کرنے میں اچھا نہیں لگتا. یہ اچھا نہیں لگتا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جنت کے راستے ہیں. وہی وقت نہ ہوئی مقام الشہوات, اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہش نفسان سے کر دیا ہے. نفس جیسا جیسا کہتا ہے ویسا ویسا کرتا ہے. یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ جتنا زیادہ فائدہ ہو اس مہینے سے اٹھانا چاہیے, چاہے وہ ذکر و اذکار کرتے ہو, چاہے نوافل پڑھتے ہو, چاہے زکات دے کر ہو, چاہے قرآن پڑھتے ہو, چاہے روزہ رکھتے ہو, چاہے افطار کرواتے ہو, چاہے سحری کرواتے ہو, تاکہ دوسروں کو بھلائی کے کام بتاتے ہو. یہ بھلائی کے کام بتانا بھی نیکیوں میں سے ہے, چاہے وہ دینی مجلسوں میں بیٹھ کر ہو, جتنا زیادہ ہو فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے. اور اس میں بہت ساری حدیثیں آتی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وقت اگر مجھے موقع ملا اور میں اگر یہاں رہا تو میں رمضان کی فضیلت اور اس کی خصوصیت پر انشاءاللہ تعالیٰ دو چار تقریر میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی طرف بات اور کی جائے جس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اذا جاء رمضان, جب رمضان آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فتحت ابواب الجنہ, جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وغلقت ابواب النار, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وصفت الشیاطین, اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے, زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا مہینہ ہے, اور برائیوں سے بچ کر آنے والی زندگی کو اس بھلائی کے ساتھ گزارنے کے عہد کرنے والا مہینہ ہے, وعدہ کرنے والا مہینہ ہے. اللہ سے یہ کہ وعدہ کیجیے, یہ دعا کیجیے کہ جو زندگی ہماری پہلے گزر گئی ہے ویسی نہ گزرے, اور اب کی بات جو اچھی زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی طرح کی اچھی زندگی ہماری گزرتی چلی جائے, اسی طرح کی اچھی زندگی ہماری گزرتی چلی جائے, تب تو اس رمضان سے فائدہ ہے. اگر نہیں, اگر ارادہ ہے کہ رمضان کے بعد پورا ویسے ہی ہو جائے گے جیسے ہم پہلے تھے, تو اس رمضان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رمضان کی جو فضیلت ہے, اس کی جو تقدس ہے, اللہ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.